پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر بڑا نمازی تھا، اس نے حقوق اللہ کو انجام دیا تھا، اللہ کی عبادت کیا، اللہ کی بندگی کیا ہے، تو اس کے تمام اعمال کل قیامت کے دن رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی تمام نیکیوں کو اٹھا کر کے ان حقداروں کو دے دے گا، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقداروں کے حقوق باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان حقداروں کے گناہوں کو ان کے سروں کے اوپر لاد دے گا۔ ایک اور جگہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی ان تینوں چیزوں میں سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کے اوپر حرام ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں پہلی فرصت میں نہیں جائے گا، پہلے مرحلے میں وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا، یہ رشتہ کھڑا ہو گیا، اے اللہ، اور اللہ کے دامن کو رشتے نے پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا ذرا رک جاؤ، رشتے نے کہا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ کہیں دنیا والے مجھے توڑ نہ دیں، کہیں دنیا والے میرے اس رشتے کو کاٹ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں، یعنی میں اسے الگ کر دوں، اور جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ دوں؟ کہا یہی چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ ابو صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے رشتے کو کاٹا جائے، سامنے والا اس کے رشتے کو توڑ رہا ہے، وہ اس سے بات چیت کو بند کر رہا ہے، وہ اسے دعوت نہیں دے رہا ہے، وہ اس کے گھر نہیں آ رہا ہے، اس کی بیماری میں اس کی عیادت کو نہیں آ رہا ہے، اس سے سلام تک بند کر چکا ہے۔ اب صلہ رحمی کرنے والا یہ ہے جو اس کے گھر جائے، اسے دعوت کھلائے، اس کی خیریت کو جانے اور اس سے اپنے مسائل کو بیان کرے۔ یہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتودن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة القرناء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ صدر محترم، علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر خطاب کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو احکام دیے، ان احکام کے ذریعے بنیادی طور پہ بندوں کے اوپر دو فرائض اور دو احکام و ذمہ داریاں واجب اور لازم ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرائض و ذمہ داریاں جن کا تعلق بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے وہ احکام و فرائض یا وہ ذمہ داریاں جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کے اوپر دوسروں کے لیے لازم کیا ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا کرتے ہیں۔ یہ حقوق العباد اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اگر بندہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کر دے یا بندہ کسی کے حق کو ادا نہ کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے اس گناہ کو یا حقوق العباد کی کوتاہی کو اس بندے کے توبہ و استغفار کے ذریعے معاف نہیں کرے گا، یا تو وہ بندہ جس کا حقدار تھا، وہ جس حق میں اس نے کوتاہی کیا ہے اس حق کو ادا کرے یا اس حقدار سے معافی مانگے، اور اگر وہ حقدار معاف کر دیتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیم کا اگر آپ مطالعہ کریں اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت کی وہ تعلیمات یا تو دنیا کے اندر انسانوں کو یا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حقوق اللہ کو انجام دینے کی طرف ابھار رہا ہے، یا تو شریعت کی ان تعلیمات میں حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں اہم کون ہے، تو آپ یہ جان لیں اپنے اپنے اعتبار سے یہ دونوں حقوق انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اگر اخروی انجام کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں جو بندوں کو ان کی نیکیوں پر انعام اور بدلہ دینے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے گناہوں پر انہیں سزا دینے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، اگر اس سسٹم کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ حقوق العباد اخروی انجام کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر بندہ ظالم رہا دنیا کے اندر، اگر بندے نے حقوق کی ادائیگی نہ کی، حقوق العباد میں کسی بھی طرح کی کوتاہی کی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ یہ فریاد لے کر کے جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اس امید کے ساتھ جائے گا، میدان محشر میں بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ خیالات ہوں گے، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں گناہ کر کے آیا، میں نے فلاں کا حق مارا، میں نے اس کے حق کو مار دیا، میں نے حقوق العباد میں کوتاہی کر دی، اے پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے۔ مگر رب العالمین کی جانب سے اعلان کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب دیا جائے گا، میرے بندے میں تمہیں اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک تیرا بھائی تجھے معاف نہ کر دے۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو حقوق العباد کا بنیادی تعلق ہم انسانوں کی 3 چیزوں سے ہوتا ہے،
یا تو حقوق العباد کا تعلق انسان کے نفس اور اس کی جان سے ہوتا ہے، یا تو اس حقوق العباد کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے، یا اس کی عزت و آبرو سے اس کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے جس سماج اور معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ان تینوں چیزوں کی رعایت کی جائے، جس سماج اور معاشرے میں ان تینوں چیزوں پر آدمی امانت داری کے ساتھ قائم رہے اور ان کو ادا کرے، اس سماج اور معاشرے میں اختلافات جنم نہیں لیتے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اور اپنی پاک اور بابرکت زبان کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے امت کے افراد کو جہاں بہت ساری تعلیم دی تھی، وہیں آپ نے ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی طرف اپنی امت کی رہنمائی بھی کی تھی، اور اپنے امت کو آپ نے یہ بتایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا، اے میرے صحابہ تم کان کھول کر کے سن لو، ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم ایک دوسرے کا مال، واعراضکم ایک دوسرے کی عزت و آبرو، حرام علیکم تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ جس طریقے سے آج کا یہ دن حرمت والا دن ہے، جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طریقے سے یہ جگہ حرام جگہ ہے اور حرمت والی جگہ ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کی جان ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ ایک اور جگہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی ان تینوں چیزوں میں سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو یہ اس کے اوپر حرام ہے۔ اب آگے بڑھیے، حق تلفی ہوتی کیسے ہے؟ کسی انسان نے کسی کو بیجا مار دیا، کسی انسان نے بے وجہ کسی کو گالی دے دی، کسی انسان نے بے وجہ کسی پر الزام لگا دیے، کسی انسان نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، کسی انسان نے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کر دی، اس کے خلاف باتوں کو بیان کر دیا، کسی آدمی نے کسی سے قرض کے طور پہ پیسہ لے لیا، اب اس قرض کو ادا نہیں کر رہا ہے، بہت بڑی حق تلفی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ ایک وہ آدمی جو لڑتے لڑتے میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کا قرض لیا تھا، قرض کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن قرض کے گناہ کو معاف نہ کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے، ذرا غور کرو، اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں اس نے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے، سارے گناہوں کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن جو حق بندے سے لگا ہوا ہے، جس حق کا تعلق بندے سے، اس حق کو اللہ معاف نہیں کر رہا ہے۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اسی لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر بڑا نمازی تھا، اس نے حقوق اللہ کو انجام دیا تھا، اللہ کی عبادت کیا، اللہ کی بندگی کیا ہے، تو اس کے تمام اعمال کل قیامت کے دن رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی تمام نیکیوں کو اٹھا کر کے ان حقداروں کو دے دے گا، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقداروں کے حقوق باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان حقداروں کے گناہوں کو ان کے سروں کے اوپر لاد دے گا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ان المفلس
آپ نے جب سوال کیا تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان کا مفلس آدمی وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی پڑھ کے آئے گا، زکوٰۃ دے کر کے آئے گا، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کر کے آئے گا، صدقات و خیرات کر کے اللہ کے سامنے آیا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آ جائے، لیکن کوئی آئے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، اے اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اے اللہ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اے اللہ اس نے میرے پیسے کو برباد کر دیا تھا، کھا لیا تھا، میری زمین کو بے ایمانی کے طور پہ لے لیا تھا، میری زمین کی بے ایمانی کر لی تھی، میرے مال کو کھا لیا تھا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کوئی آئے گا اے اللہ اس نے بیجا میرے جان کو لے لیا تھا، بے وجہ اس نے مجھے مار ڈالا تھا۔ وَضَرَبَ هَذَا، کوئی آئے گا اے اللہ بے وجہ اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تمام حقداروں کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، حقدار باقی بچے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس نمازی اور اس پرہیزگار یا حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والے بندے کے اوپر لاد دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حقوق العباد کی اہمیت کا آپ اندازہ لگاؤ۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت کر کے جا رہا ہے، ٹاپ کلاس کی عبادتوں کو انجام دے کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن وہ بندوں کے حقوق کو مارا تھا، اس نے ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جو آدمی ظلم کرتے ہوئے ظالمانہ طور پہ کسی کی ایک بالشت زمین کو اگر ہڑپ لیتا ہے توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من سبع اراضین، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے بندے کو 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ کو اللہ کے ہاں جانا ہے، اپنے کیے کا حساب اللہ کے ہاں آپ کو اور ہم کو دیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں ایک ایک نیکیاں اور ایک ایک گناہ ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد کے لیے اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے اپنی عبادتوں کو، حتیٰ کی تہجد کو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے چلیے۔ اگر آپ نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے، اگر آپ نے حج کیا ہے اور ٹاپ کلاس کی عبادتوں کو آپ نے انجام دیا ہے، لیکن اگر آپ نے غیروں کے حق مارے ہیں اور اس نے آپ کو معاف نہ کیا تو اللہ کے ہاں آپ کی معافی نہیں ہو سکے گی، اور اس حدیث کے حوالے سے آپ کا حج بھی بیکار ہو جائے گا، آپ کی نمازیں بیکار ہو جائیں گی، آپ کا زکوٰۃ بیکار ہو جائے گا، آپ کے صدقات و خیرات سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنا جائزہ لے لو، اپنا حساب لگا لو، اور یہ سوچو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ ہم نے کس کے حق کو دبایا ہے، کس کے حقوق کو ہم نے مارے ہیں، ہم نے کس کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے کس کو مظلوم بنا کر کے اس کی آنکھ سے آنسو نکالا ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ان سے جاؤ اور معافی مانگ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ من ارضہ ومالہ فلیستحلہ اليوم، جو آدمی، جس آدمی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہو، جس نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہو، چاہے اس کی عزت و آبرو کے اوپر ڈاکے ڈالے ہوں، اس نے اس کی غیبت کی، اس کی برائی کی ہو، یا اس کے مال کو ہڑپ لیا ہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کسی کا پیسہ کسی کو فائدہ نہ دے گا، اور نہ ہی اس دن کسی کے پاس دینار و درہم ہوگے، معافی مانگ لو، معافی مانگو میرے پیارے بھائی۔ اسی لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم ایک ایک حقداروں کے حق کو ادا کر دو گے. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ظلم ہونے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، ایک ایسی سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو جس کے سر پہ اللہ نے سینگ نہ دیا تھا اسے ظالمانہ طور پہ مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ دلا دے گا جانوروں کے ہاں. جبکہ نہ تو اسے جنت میں جانا نہ اسے جہنم میں جانا، مگر اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی انصاف کرے گا اور اس کے حق کو اسے دلائے گا. میرے پیارے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہوا اب تک کہ یہ حقوق العباد انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر ہم نے ان میں کوتاہی کی اور ہم نے اپنے بھائی سے معافی نہ مانگ لی یا ہمارے بھائی نے ہمیں معاف نہ کر دیا، ہماری ساری عبادتیں اللہ کے ہاں حقارت اور برباد ہو جائیں گی. پیارے نبی کو دیکھو، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ منصف ہیں، آپ عادل ہیں. آپ سے کسی بندے کے اوپر ظلم ہو جائے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر میرے پیارے نبی اپنی زندگی کے آخری مراحل میں منبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہم انما انا بشر. حقوق العباد کی اہمیت دیکھو اور عاقبت اور آخرت کی فکر دیکھو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کہتے ہیں اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں انسان ہوں، اے اللہ میں ایک تیرا بندہ ہوں. فَأَيُّمَ امْرَئٍ مُسْلِمٍ سَبَبْتُهُ، جس بھی مسلمان بندے کو اگر میں نے گالی دی ہے، او لعنتُهُ، یا میں نے کسی مسلمان بندے پر لعن تان کیا ہے، او جلدتُهُ، یا اے اللہ میں نے اگر کسی مسلمان بندے کو کوڑے مارے ہیں، بے وجہ ہم نے اسے ستایا ہے یا ایسے ہی ہم نے کوڑے مار دیے ہیں، اے اللہ فجعلها له زکاۃ ورحمہ، اے اللہ اسے اس کے حق میں تو زکوٰۃ لکھ دے، رحمت لکھ دے، یعنی اسے تو اس کا ثواب دے دے. یہ حقوق العباد کی فکر میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب آئیے 20 منٹ کا وقت اور بچا ہوا ہے، قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کے حوالے سے ہم حقوق العباد کی طرف کچھ نشاندہی کرتے ہیں. ویسے حقوق العباد کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جس کو گنایا نہیں جا سکتا اس مختصر سے وقت میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے میرے بندو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق اور پیدائش کے مقصد کو بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی توحید اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کرو، مصیبتوں میں پکارنا ہو اللہ کو پکارو، پریشانیوں میں آپ ہیں ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. پریشانی ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، آسانی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہر حال میں تم اللہ کو پکارا کرو. اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ کہتا ہے تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہنا. وقل لہما قولا کریما، پیارے انداز میں محبت
بھرے انداز میں تم اپنے والدین سے باتیں کیے کرتے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, عاجزی اور انکساری کے بازو کو جھکائے رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ تو میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. کتنے نادان ہیں وہ لوگ. میرے نوجوانوں, ذرا اپنی ماں اور باپ کی تکلیف کو یاد کرو. تمہاری خوشی کے لیے, تمہارے چین و سکون کے لیے تمہارے باپ نے دھوپ کی تمازت کو برداشت کیا ہے, تمہارے باپ نے گرمی کی شدت کو برداشت کیا ہے. عید اور بقرعید کے موقع پر تمہارے باپ نے اپنے لیے نیا لباس نہیں لیا مگر تمہیں نیا لباس مہیا کیا. تمہاری ماں نے جب تو رات میں بھی ٹھنڈی کے موسم میں تو بستر پہ پیشاب کرتا تھا, تیری ماں اپنی نیند کو قربان کرتی تھی اور اپنی نیند کو قربان کرنے کے بعد تیرے بستر کو بدلتی تھی, اور اگر زیادہ بستر نہ رہتے سارے کے سارے بستر خراب ہو جاتے, تیری ماں بھی یہ بستر پہ سو جایا کرتی تھی, تجھے سو کے بستر پہ سلایا کرتی تھی. نادان, تو اپنی بیوی کو پانے کے بعد اپنی بیوی کا غلام بنا, اور غلام بننے کی وجہ سے تو اپنے باپ کو مار رہا ہے, اپنی ماں کو ستا رہا ہے. تیری بیوی, تو اپنی بیوی کی تمام خواہشات کو پورا کر رہا ہے. تیرا بوڑھا باپ دوا کے لیے پریشان, تیری بوڑھی ماں دوا کے لیے تڑپے. تیری جوانی میں تیری بیوی موجود, تو طرح طرح کا کھانا کھائے, تیرا بوڑھا باپ یا تیری بوڑھی ماں کھانا اپنے ہاتھوں سے پکائے اور کھائے. تیرے بوڑھی ماں, تیرا بوڑھا باپ بستر لگائے, کہاں چلی گئی تیری غیرت؟ میرے نوجوانوں, اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا, اے اللہ کے نبی, من احق الناس بحسن صحابتی, میرے لوگوں میں میرے حسن صحبت اور میرے بہترین اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ماں ماں, تمہاری ماں کہا تھا. 4تھے نمبر پہ باپ. میرے پیارے بھائیوں, نوجوانوں, اللہ نے بیان فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کی والدین کو, آپ کی ماں کو, آپ کے والد کو باحیات رکھا ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ انہیں چین و سکون کی زندگی گزارنے پر ان کے لیے سہولیات مہیا کرو, ان کی خدمت کرو. ان کی خدمت کر کے تم آخرت میں جنت میں اپنا مقام بنا لو. اور آگے بڑھیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. 3 نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کا ماننے والا بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے اعلان کیا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اس اسلام کا ماننے والا بنایا ہے. اور اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کی طرف اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے, وہیں اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى, قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا اللہ تمہیں آرڈر کر رہا ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے میرے بندو تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا کرو. لہٰذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر بندے کی ذمہ داری ہے اپنے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کرے. اگر اس کا کوئی رشتہ دار محتاج ہے, مسکین ہے, پریشان ہے, اس کی مالی مدد کرے, یا جس اعتبار سے بھی اپنے رشتہ دار کے کام آ سکتا ہو اس اعتبار سے وہ اپنے رشتہ دار کے کام آئے. اور اس بات کا تقاضا ہماری شریعت بھی کرتی ہے, انسانوں کے عقل کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرہ بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. معاملہ یہ ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو, فلیصل رحمہ, وہ صلہ رحمی کرے. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں پہلی فرصت میں نہیں جائے گا، پہلے مرحلے میں وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا یہ رشتہ کھڑا ہو گیا، اے اللہ، اور اللہ کے دامن کو رشتے نے پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا ذرا رک جاؤ، رشتے نے کہا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ کہیں دنیا والے مجھے توڑ نہ دیں، کہیں دنیا والے میرے اس رشتے کو کاٹ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں، یعنی میں اسے الگ کر دوں، اور جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ دوں؟ کہا یہی چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ۔ ابو داؤد کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، معاملہ یہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ ویسے تو بنتی ہے، اگر تعلقات اچھے ہیں تب تو ہر آدمی اپنے رشتے کو نبھاتا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ اجر و ثواب چاہتے ہو اور صلہ رحمی کیا ہے جاننا چاہتے ہو تو ابو داؤد کی اس روایت پر آپ نظر ڈالیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ کو دعوت دی، اب اس کے بدلے آپ نے دعوت دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کو دعوت نہیں دی اور آپ اپنے بھائی کو دعوت کھلائیں۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے رشتے کو کاٹا جائے، سامنے والا اس کے رشتے کو توڑ رہا ہے، وہ اس سے بات چیت کو بند کر رہا ہے، وہ اسے دعوت نہیں دے رہا ہے، وہ اس کے گھر نہیں آ رہا ہے، اس کی بیماری میں اس کی عیادت کو نہیں آ رہا ہے، اس سے سلام تک بند کر چکا ہے۔ اب صلہ رحمی کرنے والا یہ ہے جو اس کے گھر جائے، اسے دعوت کھلائے، اس کی خیریت کو جانے اور اس سے اپنے مسائل کو بیان کرے، یہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار اس رشتے کو کاٹتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر بات ایسی ہے تو گویا کہ تو ان کے منہ پر تو نے مٹی ڈال دی ہے، ان کے منہ کو تو نے خاک آلود کر دیا ہے، اور جب تک تو اس حال پہ باقی رہے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف تیرے ساتھ ایک معاون اور مددگار ہمیشہ لگا رکھے گا۔ میرے پیارے بھائیو، رشتوں کو جوڑا کرو۔ آج معاملات یہ ہیں، اگر رشتہ دار کو اللہ نے دولت دیا، دور کا رشتہ دار اسے اپنا رشتہ دار بتا رہا ہے، اور سگا بھائی اگر بیماریوں میں تڑپ رہا ہے، اللہ نے اسے غریب بنا دیا ہے، اللہ نے اسے مسکین بنا دیا ہے، وہ اپنے سگے بھائی کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیں، اس کی بیماری اور اس کی مصیبت میں اس کے کام آئیں، تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقہ کا ثواب ملے گا، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ آگے بڑھیے، وَبِذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد اللہ کہتا وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ تم اس نے سلوک کیا کرو۔ اسلام یتیموں کی کفالت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یتیم وہ ہے جو بیچارہ بچپن کے مرحلے میں ہے، اللہ نے اس کے اوپر سے اس کے باپ کے سائے کو اٹھا لیا ہے، آج وہ یتیم بچہ مسکین ہے، پریشان حال ہے۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتاتی ہے اگر کوئی بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ آپ نے کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے دنیا والو جس کے اوپر سے اس کے باپ کا سایہ ہٹ چکا ہو، تم یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، تم اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ اللہ قرآن میں اپنے نیک بندوں کی تعریف جہاں کیا وہی اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مسکینوں کو اور قیدیوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا کرتے، تو یتیموں کی کفالت آپ کریں۔ اور جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الذین
یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ یتیموں کی کفالت کرو، مسکینوں کی کفالت کرو، مسکینوں کا حال رکھو، اور والجار ذی القربى والجار الجنب، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، ایسا آدمی جنت میں پہلی فرصت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہ پائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے مجھے اس قدر وصیت اور نصیحت کرتے رہے، اتنی باتیں بتاتے رہے اور اتنی تلقین کرتے رہے، مجھے لگا کہیں جبریل علیہ السلام اسے وارث نہ بنا دیں، وارث نہ ٹھہرا دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پڑوسی کا معاملہ ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو تکلیف نہ دیں، اسے گالی گلوچ نہ دیں، اور آگے بڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے اور حقوق بیان کیے پڑوسیوں کے ساتھ، جو قریبی ہوں یا جو دور کے ہوں یا جو راستے وغیرہ میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، حقوق العباد میں ایک اہم حق یہ بھی ہے، جو ہماری بیویاں ہیں، جو ہماری زوجیت میں آئی ہوئی ہیں، انسان کی بیوی اور اس کی اولاد اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اولاد نہ ہو تو اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، اس کی زندگی کی خوشیاں ہلکی پڑ جائیں گی۔ اور بیوی کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے مل کر کے سکون حاصل کرو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ بیوی کا حق یہ ہے، بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ تمہاری زوجیت میں بعض شوہروں کا معاملہ یہ ہے، ظالم شوہر یہ سوچتا ہے میں مرد ہوں، میں اس کا حاکم ہوں، میری مرضی میں اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہوں میں اپنی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کروں گا۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، نرمی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، جو عورتیں شرارت پہ اتر آئیں ان عورتوں کو آپ سمجھاؤ، اگر اس سے بھی بات نہ بنے بستر کو الگ کر دو، اگر اس سے بھی بات نہ بنے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکا مار انہیں مارو، فَإِنْ أَتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ کہتا ہے اگر ہلکی مار کے بعد اور بستر الگ کرنے کے بعد یا ان طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد اگر تمہاری بیوی تمہاری بات مان جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان کے اوپر ظلم نہ کرنا اور زیادہ انہیں مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ کہا اطعمھا اذا طعمت، جب تم کھاؤ جو کھاؤ وہی کھلاؤ، یعنی اسی کیٹیگری کا، اور جیسا پہنو اسی طرح سے پہناؤ۔ ولا تضرب الوجه، اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، گالی گلوچ نہ کیا کرو، اپنی بیوی کو گالی نہ دیا کرو، بیہودہ کلمات اپنی بیوی سے نہ کہا کرو، یہ حق ہے۔ اور ایک آخری بات، چونکہ فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، ایک آخری پوائنٹ کی طرف میں لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ حقوق العباد میں ایک اہم حق اولاد کا ہے، اولاد کے اوپر ظلم نہ ہو، اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے پراپرٹی کی تقسیم جب ہوتی ہے یا زمین و جائیداد کے معاملے میں بسا اوقات والدین کی جانب سے اولاد
کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے والد نے انہیں غلام ہبہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو یہ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو، اپناؤ اللہ کا ڈر، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اولاد کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے فکر مند ہوں، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اپنی اولاد کو شریعت کی تعلیمات کو بتائیں اور دین کے راستے پر چلنے پر ابھاریں، اور اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے رب العالمین سے دعائیں بھی کیا کریں۔ اللہ نے قرآن میں ایسے بندوں کی تعریف کی اور بیان فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو بنائیے، اور اولاد کے حقوق میں چونکہ اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، بات جہاں تک بیٹوں کی ہے تو بیٹوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سماج اور معاشرے کے غیور ذمہ داروں سے، نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، انہیں ان کے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے۔ یقین مانو اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا حق متعین کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی باپ یا اگر کوئی بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتا ہے، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کوئی وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے، اپنی اولاد کو اس بات پر نہیں ابھارتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ بیٹی کل قیامت کے دن یہ نہ جانے گی میرے باپ تھے، مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، میرے باپ تو مجھ سے بہت الفت کیا کرتے تھے، آج میں اپنے باپ کو معاف کر دوں۔ نہیں، سارے حقدار کل قیامت کے دن اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ میری پیاری ماں بہنوں اور جو بیویاں ہیں یا جو بیٹیاں ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے شوہروں کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ وہ اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیں۔ جس طریقے سے آپ اپنے شوہروں سے اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہروں سے لڑ جاتی ہو یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے پر شوہر کو ابھارتی ہو اور انہیں آمادہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کو اپنی ضروریات کے لیے جس طرح آمادہ کرتی ہو، ایک ایسا ماحول بناؤ اور اپنے شوہروں کا سپورٹ کرو اور اپنے شوہر کو سمجھاؤ میرے پیارے شوہر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، حصہ دے دیجئے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، وراثت پہ بات آئی، کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ انسان مردہ کے مال کو ہڑپ جاتا ہے اس دنیا کے لیے جس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، جس دنیا کی سچائی کچھ نہیں ہے۔ ابھی ایک نظم پڑھی جا رہی تھی، جہیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، باراتیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میرے پیارے بھائی، اپنی پوری زندگی کی کمائی، پہلی بات تو جائز نہیں، مگر اگر اپنی پوری زندگی کی کمائی کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کر دے، اس کا حق ادا نہ ہوگا، اسے وراثت میں حصہ دینا پڑے گا۔ اس لیے پیغام آج لے کر کے جائیے اور یہ عہد کیجئے، اے اللہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یا جو حقدار ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں گے، انہیں وراثت سے محروم نہیں رکھیں گے۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اگر محروم رکھا یا حقداروں کے حقوق کو دبایا، حقوق العباد میں کوتاہی کی، لاکھ عبادت کر لو، لاکھ توبہ کر لو، کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک کامیابی نہ ملے گی جب تک وہ حقدار تمہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حقوق کو بھی ادا کریں اور تیرے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ اے اللہ ہم سب کو تو دنیا میں جب تک زندہ رکھ، توحید پر رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔